میرے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی حسن نثار صاحب. حسن صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. حسن نثار صاحب، جو ملکی سیاست ہے اس کو اگر میں کو عمران خان صاحب نے ایک دم تبدیل کر دی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور سرپرائز کی بات وہ کرتے تھے اور انہوں نے سرپرائز بالآخر دے دیا. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا، اور اسلام آباد جو نہ جانے کا فیصلہ تھا اس کو آپ کس حد تک دانش مندی کا فیصلہ سمجھتے ہیں، اور اسمبلیاں جو تحلیل کرنے کی بات انہوں نے کی اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں، آپ کا بڑا لوڈڈ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، اور یہ اس نے عمران نے اٹ ہیز ٹیکن ہم نیرلی کوئی 26 ایئرز اور سم تھنگ صورتحال کو یہاں تک لانے کے لیے کہ جو پاکستان کے جو جن جفا جن لوگوں کا تھا، جو آکٹوپس کی طرح چمٹے ہوئے تھے تقریباً 41 سال سے، ان سے جان چھڑانے کے لیے اس نے بڑی جان ماری ہے. جو 26-27 سال بہت جان توڑ سٹرگل کی ہے، پہلی بات. سو یہ راتوں رات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد تک نہ جانے کا فیصلہ دانشمندانہ تھا، اچھا فیصلہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. باقی جو معاملہ چل رہا ہے نا جی کہ جی اسمبلیز ہم ڈیزالو کر دیں گے، ایک سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اتنے زبردست انیشیٹیوز لیے ہیں چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں، اتنے زبردست. اگر وقت ملے دیکھو. دوسری بات، میں پی ٹی آئی کی سے ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں. چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا ٹھیک ہے، یہ معیوب نہیں، یہ کھیل ہی ایسا ہے. پالیٹکس نام ہی مکالمے کا ہے، اور آپ اگر یاد کرو تو یہ سیاست کے حوالے سے ہمارے حضور کی سنت بھی ہے. انہوں نے کبھی ان پہ دروازے بند نہیں کیے تھے. یاد ہے آپ کو ابھی فتح مکہ سے بہت پہلے ابو سفیان اور باقی پھر جی جو ہمارا قیدی ہوگا آپ واپس نہیں کرو گے، جو آپ کا ہوگا ہمارے پاس ہم واپس نہیں کریں گے، آپ ہمارا واپس، کوئی اس طرح کی چیزیں وہ چلتی رہیں. اچھا، جب کمپلیٹ سرنڈر کا عالم تھا، بلڈوز خانہ کعبہ کے علاوہ پورا مکہ، جن لوگوں نے جیسی جیسی حرکتیں کی تھیں اور جیسے جیسے مظالم صحابہ نے حضور کی قیادت میں سہے تھے اور شعبہ ابی طالب کے فاقے کاٹے تھے، اس وقت بھی جب وہ مکمل کمانڈ میں تھے، مکمل کمانڈ، مکمل کنٹرول، مکمل سرنڈر تھا دوسری طرف سے، تب بھی ایک صلہ رحمی، ایک انسان دوستی، ایک ہمدردی، ایک بڑے پن کا، بہت ہی بڑے پن کا. وحشی کو جس نے شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو، اس کو معاف کر دیا. ہند کو، جسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہندا کہتے ہیں لوگ، which is wrong. تو میں صرف ایک بات جو میری تھوڑی عقل میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بلف کال کرنا، اتمام حجت کرنا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی پھر واپس اپنے سٹانس پہ چلے جاؤ. یہ کون سا کام ہے؟ لیکن ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ یہ جیسے چاہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا کہیں، سے جو بھی کہیں، میرے جیسے آدمی، میرا چونکہ پریکٹیکل پالیٹکس سے تو کبھی تعلق نہیں رہا، باقی ساری زندگی یہی کچھ دیکھتے گزاری ہے. میرا خیال ہے کہ there is no harm in having a dialogue. ڈائلاگ کے بعد بھی آپ چاہیں تو اپنی پریویس پوزیشن پہ واپس چلے جاتے ہیں، اس میں کیا پرابلم؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف ان کی فرسٹریشن بہت بھیانک ہے. وہ ہاں میرا ذاتی رائے یہ ہے. اچھا، باقی وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کا کام جانے. دوسری بات، ان کے ہاں ڈیسپریشن کا بہت بری طرح، دیکھو وہ اپنا انہوں نے جوا کھیلا اپنے سیاسی وجود کا. وہ جوا وہ ہار چکے ہیں. اب وہ پتہ نہیں اور کون کون سے ان کا گند ہے جس کو وہ سمیٹنا چاہتے ہیں. ان کو اگر تھوڑی مہلت، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، Why is Imran in a hurry to take over? ان کو اور ذلیل و خوار ہونے دو. آج یا شاید کل، میں چونکہ اتنے اخبار پڑھتا ہوں میں ڈیٹ کنفیوز کر جاتا ہوں، کچھ عمر بھی ایسی ہو گئی ہے. مفتاح اسماعیل نے بھی ڈیفالٹ کا، اور خود پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھی ویری کلوز ٹو اور یہ اور وہ وغیرہ. وہ بھائی ان کو ان کے منطقی انجام پہ جانے دو. Why are you in a hurry? مقبولیت نہ راتوں رات ملتی ہے، نہ راتوں رات جاتی ہے کہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی دے کے اس کی مقبولیت نہیں چھین سکے.
बेटी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी, तीसरी दफ़ा अगर वो असैसिनेशन ना हो जाती बेनज़ीर साहिबा की तो वो तीसरी बार डेफिनेटली, वो तो लॉटरी निकला ही नवाज शरीफ की। अदरवाइज वो 4 महीने और सही, जो भी ये डेट चाह रहे हैं उससे वो कितना आगे ले जाएंगे, क्या कर लेंगे। ये जमहूरियत बेसिकली पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा ढोंग है, लेकिन इस ढोंग के चंद तकाजे तो बहरहाल पूरे करने पड़ते हैं, और वो बुनियादी तकाजा क्या है, रीढ़ की हड्डी होता है इलेक्शन, तो जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। आप अपना मैच कॉन्टैक्ट जारी रखो, इनको और जलीलो खार होने दो। यहाँ तो बड़े से बड़ा बंदा इस मुल्क की नहीं अब इकोनॉमी संभाल सकता। शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ कि कोई 2, 4, 6 महीने में कुछ चमत्कार हो जाए, वो नहीं होना, तो इनको अपनी मौत मरने दो आप। बहरहाल चलें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।